رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 133 تک تلاوت کی ہے. پچھلی آیات اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کے الگ الگ پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے نازل فرمائی، اور آگے بھی اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 139 سے غزوہ احد کے الگ الگ پہلوؤں کو بیان فرمایا ہے. لیکن درمیان میں آیت نمبر 130 سے 138 تک کی 8 آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص مقصد سے نازل فرمائی ہے، اور ان کا تعلق غزوہ احد سے اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیتوں میں یہ فرمایا تھا کہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی. اب ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی صبر اور تقوی کی کچھ خاص جزیات بیان فرمائی، جن کا تعلق براہ راست غزوہ احد سے بھی ہے اور مسلمانوں کی عام زندگی سے بھی ہے. دیکھو، یہ بات ذہن میں رکھو کہ قرآن کریم کا یہ خاص اسلوب ہے، یہ خاص انداز بیان ہے کہ جب قرآن کسی واقعے پر، خاص واقعے پر کوئی تبصرہ فرماتا ہے تو اگرچہ اس کا بیک گراؤنڈ وہ واقعہ ہوتا ہے، لیکن قرآن میں الفاظ ایسے اختیار کیے جاتے ہیں جو اس واقعے کے ساتھ خاص نہ ہو، بلکہ وہ الفاظ قیامت تک کے لیے ایک عام ہدایت اور عمومی رہنمائی اس سے حاصل ہوتی ہو. یہی صورت ان 8 آیتوں میں آیت نمبر 130 سے 138 تک اختیار کی گئی ہے. آج ان میں سے 3 آیتوں کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. ان 3 آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کی حرمت بیان فرمائی ہے، اور غزوہ احد سے اس آیت کا تعلق امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جو کفار مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے، انہوں نے سال بھر غزوہ احد کی تیاری کی تھی، اور اس تیاری کے لیے انہوں نے سود پر قرضے لیے تھے، اور ان پیسوں کو اپنی جنگ کی تیاری میں استعمال کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی یہاں اس واقعے کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بھی اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے سودی قرض لینے کی فکر میں مبتلا ہو جاؤ. اور مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی سود نہ لیا کرو، کیونکہ سود ایک ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان کو اللہ کی طرف سے نقصان پہنچنے کا سبب بنتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا انجام خراب ہوتا ہے. جو سودی کاروبار کرتے ہیں وہ ظاہر میں تو لگتے ہیں کہ بڑا
ہم ترقی کر رہے ہیں، لیکن بعد میں جب وہ اس کے گھاٹے میں اترتے ہیں اور نقصانات میں اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان مجھے اس سے ہوا ہے۔ اور کئی لوگ میرے سامنے اس کا تذکرہ کر چکے کہ جب وہ سودی کاروبار اور کریڈٹ کارڈ کے بیجا استعمال اور اس کے ذریعے سے جب وہ قرضوں میں پڑے تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اس میں بہت بڑی غلطی کی اور وہ اب تک اس سے نکل نہیں پا رہے۔ اللہ نے ایسے ہی بیان نہیں کیا، ایمان والوں کے، مسلمانوں کے اور انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے بیان فرمایا۔ چنانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کو اور ممانعت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ اے ایمان والو سود مت کھاؤ کئی گنا بڑھا چڑھا کر۔ یہاں اس آیت میں جو کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود کھانے کی ممانعت کی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تھوڑا سود ہو تو جائز ہے، ہاں، اور کئی گنا اگر بڑھاؤ تو وہ ناجائز ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے اس آیت سے غلط مطلب نکالا ہے اور وہ اس کی غلط فہمی میں مبتلا ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی غلط فہمی میں مبتلا کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو دگنا چگنا کر کے کھانے سے منع کیا ہے، اگر تھوڑا سود کھا لیتے ہو تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف آپ قرآن کی ایک آیت کو سامنے نہیں رکھ سکتے، قرآن میں کئی اور جگہوں پر دوسری آیتوں میں اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کلی طور پر، مکمل طور پر سود میں منع کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں تفصیل گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ نے سنا تھا کہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو، لو مت، اب کھاؤ مت، کچھ بھی ہو، تھوڑا بھی ہو، چھوڑ دو۔ اور یہ بھی فرمایا، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم سود سے توبہ کر لو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، یعنی سود چھوڑ دو لیکن جو تمہاری اصل پونجی ہے وہ تم لے سکتے ہو۔ سود کے معاملے میں اگر تم توبہ کر لو کہ نہیں مجھے اگر اب سودی معاملات اور لین دین میں نہیں رہنا ہے، تو تمہارا اصل حق اور تمہارا جو اصل مال ہے وہ تو تم لے سکتے ہو جو تم نے کسی کو قرض دیا ہے۔ اور قرآن کی وہ آیت کہاں جائے گی کہ جو سودی کاروبار کے بارے میں اللہ نے فرمایا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان۔ وہاں کہیں چھوٹے موٹے سود کا ذکر نہیں ہے، بڑا چڑھا کر سود کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ نے سود کے بارے میں ہی مطلقاً فرمایا کہ سود حرام ہے، اور اگر کوئی اس سے نہیں بچتا تو اس کے خلاف لڑائی اور اعلان جنگ ہے۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں صاف الفاظ میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ سود کی ہر مقدار حرام ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو۔ لیکن یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر، اس کے الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو سود کا طریقہ رائج تھا اس میں عام طور سے یہی ہوتا تھا کہ جب سود پر کوئی رقم دی جاتی تھی تو سود اس اصل رقم سے کئی گنا تک بڑھ جایا کرتا تھا۔ آج آپ دیکھو، ابھی کل یا 2 یا 4 دنوں کی بات ہے، یاد نہیں کتنے دنوں کی، ناگپور کے یا چندرپور کے کسی کسان نے اونچے دروں پر، اونچے پرسنٹ پر 50,000 روپیہ اس نے قرضہ لیا۔ اب اس کو لوٹانا کتنا ہے پتہ ہے؟ 85 لاکھ۔ لیا کتنا ہے اس نے؟ 50,000۔ لوٹانا کتنا ہے اس کو؟ 85 لاکھ۔ جب قرض کی مدت پوری ہوتی یا تو قرض سود کے ساتھ واپس لیا جاتا، اگر واپس نہیں کرتے اور مزید وہ مدت بڑھاتا تو اب چونکہ سود کی دریں تو بڑھی ہوئی ہے تو مزید سود لگا دیا جاتا، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا یہاں تک کہ کئی مرتبہ اس سود اور در سود اور بڑھنے کی وجہ سے ایک معمولی رقم کئی گنا بڑھ کر بڑی رقم بن جاتی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، مثلا کسی کو آپ 100 روپے ادھار قرض پر دو،
اور آپ کہو کہ آپ مجھے 50 روپے بطور سود کے لوٹا کر آپ کو واپس دینا ہے، نہیں 150 دینا ہے۔ اب جب آپ نے اس سے جو تاریخ مقرر کی ہے، اس مقررہ تاریخ پر وہ واپس نہ کر سکو تو اس پر آپ وہ اور ایکسٹرا سود لگائے گا، ایکسٹرا بیاج لگائے گا، اور اس طرح سود در سود، بیاج در بیاج لگتے لگتے وہ 100 درہم ہزاروں درہم میں بدل جاتے، 100 روپے ہزاروں روپے میں بدل جاتے، بڑھتے چلے جاتے۔ چنانچہ اس قسم کی واقعاتی صورتحال کو بیان کرتے ہوئے ایک واقعے یا محاورے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور سود کی اس وقت کی جو صورتحال تھی اسے بیان فرمایا، اور آج بھی تو کچھ کم نہیں ہے۔ کیا کسانوں کو خودکشی کرنے کی نوبت نہیں آتی، یا اوروں کو خودکشی کرنے کی نوبت نہیں آتی کہ بڑے بڑے سرمایہ کار، بڑے بڑے بزنس مین اپنے آپ کو ٹرین کے حوالے کر دیتے، ٹرین کے نیچے آ کے یا دریا میں ڈوب گئے یا اور کہیں سے چھت پہ سے چھلانگ لگا دی، یہی صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی اس حکم کی قید نہیں ہے کہ اگر کوئی گناہ بڑا چڑھا کر لیا تب تو حرام ہے، کم لیا تو جائز ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تم میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر مت بیچو۔ اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ تھوڑی قیمت لے کر بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر بڑی قیمت مل رہی ہے تو بیچو جائز ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا، بلکہ یہ کہ واقعے کا بیان ہے کہ تم لوگ اللہ کی آیتوں کو چند 1-2 روپے، 10 روپے، 50 روپے کے عوض میں بیچ دیتے ہو، اس کو اللہ نے منع کیا۔ زیادہ بھی لینا جائز نہیں ہے، کہ وہ اللہ کے اس عذاب کے مقابلے میں چاہے تم لاکھوں روپے لے لو، لیکن اللہ کے عذاب کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑی قیمت ہوگی جس کا قیامت کے دن تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت کا ذکر فرمایا، اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے سود کے ساتھ کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ سود کی برائی اور قباحت بیان کرنے کے لیے، واقعے کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ سود کے حکم پر کوئی قانونی قید نہیں ہے کہ آپ تھوڑا لے سکتے ہو، زیادہ نہیں لے سکتے، کہ اگر اس قید کے مطابق آپ نے سود لیا تو وہ ناجائز ہوگا، اور اگر یہ نہ پائی جائے تو سود لینا یا دینا جائز ہوگا، نہیں۔ سود مطلقاً حرام ہے، ہر حال میں حرام ہے، چاہے 1 روپیہ لو چاہے 1000 روپیہ لو، ہر حال میں حرام ہے۔ پھر اللہ نے آگے جب یہ فرما دیا کہ اے ایمان والو سود مت کھاؤ کئی گنا بڑھا چڑھا کر، پھر اللہ کیا فرما رہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ فوراً تقوی کی طرف اللہ نے دماغ کو، ذہن کو، دل کو اللہ نے متوجہ کیا کہ جب بھی آدمی کے دل میں کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو، کسی گناہ کا ارادہ پیدا ہو رہا ہو، کوئی بھی گناہ آپ لے لو، مثال کے طور پر ابھی جو چل رہا ہے اس کو لے لو کہ سود کھانے کا دل میں ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنے دل میں پیدا کرو۔ کوئی بھی گناہ ہو، سود کھانا ہو، آدمی یہ سوچے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے اپنے اس گناہ کا جواب دینا ہے، لہذا اگر آدمی یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ گناہ سے محفوظ رہے گا، انشاءاللہ گناہ سے محفوظ رہے گا۔ اسی کا نام تو تقویٰ ہے، تقویٰ اختیار کرنا اسی کا نام ہے۔ اور تقویٰ اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ جب دل میں ڈر آ گیا اور تم گناہ سے بچ گئے، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ، تم جنت کے مستحق ہو جاؤ گے، تم جہنم سے بچنے والے ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتے واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اللہ فرماتے اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو اللہ کے دین کا اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، کہ اگر تم ان جیسے کام کرو گے یا ان جیسے کاموں میں شریک ہو جاؤ گے اور ان کے جیسے کاموں کو برا نہیں سمجھو گے تو تم بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہو۔ خدا کی ذات کا جو مسئلہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد،
لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے آج کے دور میں کہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ حضرت عیسیٰ ہے، اور اگر نہیں بھی سمجھتا لیکن ویسے اعمال میں شریک ہو رہا ہے، ویسی پارٹیوں میں شریک ہو رہا ہے، تو وہ کفر والا عمل کر رہا ہے، وہ آگ کی لپیٹ میں آنے والے کام کر رہا ہے، آگ کی لپیٹ میں آنے والے کام کر رہا ہے۔ آج میں سمجھا کہ تھک گیا، ماں باپوں کو بھی سمجھا دیا، بچوں کو بھی سمجھا دیا، لیکن سمجھنے تیار نہیں کہ یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ ایک دو گھنٹے یا ایک گھنٹے کی لذت کے لیے ہم اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، چند لمحوں کی لذت کے لیے ہم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ہم کفر کے کاموں کو ارتکاب کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو خود سجا کر دھجا کر تیار کر کے ان کے حوالے کر رہے ہیں کہ ہاں تم تو یہ سمجھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے اس سے پہلے یہ پارٹیاں اور یہ فیسٹیول اور یہ ساری چیزیں آپ نے آرگنائز کی ہے۔ ہم تو نہیں سمجھتے، لیکن ہم آپ کے عمل میں ساتھ دے رہے کہ ہاں خدا کا بیٹا تھا، ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم اس کفر والے کام میں ہم اپنے بچوں کو بھی بھیج رہے ہیں۔ خدا رب سوچو تو صحیح کہ کہاں تک جا رہی ہے یہ بات، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چند لذتوں کے لیے نہ بچنے کے لیے خود تیار ہے، نہیں کر سکتے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ کچھ 2-3 گھنٹے کے لیے بچے وہاں جا کر کے انجوائے کر لیں گے، تو اس دن آپ خود لے کر کے نکل جاؤ، خود لے کر کے پارکوں میں چلے جاؤ، خود لے کر کے ہوٹلنگ کرا کے کھانا کھلا دو، کم سے کم کفر کے اعمال سے اور ان چیزوں سے وہ تو بچ جائیں گے۔ اب یہاں جو یہ فرمایا کہ اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا عذاب اصل میں ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی۔ ایسے لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی ان کا اصل ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے، مسلمان ہوں، اور ان سے کبھی کوئی گناہ ہو گیا، تو جہنم کی آگ اصل میں ان کے لیے تو تیار نہیں کی گئی ہے، بلکہ اصل میں تو کفار کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے کوئی برا عمل کیا، لہذا اگر مان لو اللہ نے معاف نہیں کیا، اللہ کی بخشش نہیں ہوئی، تو کچھ وقت کے لیے وہ بھی اس آگ کے عذاب کو بھگتیں گے۔ ہاں، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے وہ ایک عارضی اور وقتی سزا ہوگی، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ قرآن کریم کا یہ بھی خاص انداز بیان ہے کہ قرآن جب کبھی جہنم کے عذاب کا ذکر فرماتا ہے تو اس کے ساتھ فرما بردار بندوں کے لیے ان کے بہتر انجام کا ذکر بھی فرماتا ہے، کہ قرآن نے جہاں کہا کہ یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤں گے، اب قرآن یہ بھی کرتا ہے کہ ہاں جو فرما بردار ہے ان کا کیا انجام ہوگا، وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، تاکہ جہنم کے ذکر سے اللہ کا ڈر پیدا ہو اور جنت کے تذکرے سے ایک شوق، ایک رغبت، ایک امید پیدا ہو جائے۔ اور ایمان کے لیے دونوں چیزیں ایک وقت میں ضروری ہے، کہ ایک طرف اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ چنانچہ اسی اسلوب کے مطابق اللہ کی رحمت کے وعدے کا اللہ تعالیٰ اب یہاں سے ذکر فرما رہا۔ اس حوالے سے ایک تو اللہ نے ایک عمومی حکم بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ پیچھے کیا بات کہی گئی تھی؟ کہ اگر تقوی اور صبر اختیار کرو گے تو اللہ کی مدد ساتھ میں رہے گی اور دشمنوں کی سازشیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقوی اور صبر کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو، یہی تو تقوی ہے۔ آپ مانتے ہی نہیں اور کہتے ہو میں متقی ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو، ان کے احکامات کو مانو، اس پر چلو۔ کیوں؟ لعلکم ترحمون، اور اس میں بھی انسانی کا فائدہ۔ کیوں؟ تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ اب آگے ایک بات یہ فرمائی جا رہی ہے، اب دیکھو انسان کیا ہوتا ہے نا، آخرت پہ نظر نہیں ہوتی، جنت پہ نظر نہیں ہوتی، جہنم کے عذاب سے بچنے کی نظر نہیں ہوتی، وہ دیکھتا ہے کہ بس چند ٹکے
سود کے ذریعے سے حاصل ہو جائے، بس مجھے فائدہ تو ہو رہا ہے نا. آگے اللہ ایک بات اور سمجھانے جا رہے ہیں، اور اس کو آپ عمومی بھی لے سکتے ہو کہ آدمی چند دنوں کی لذت کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جنت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اس کو بھی اللہ آگے فرما رہے. آگے اللہ یہ فرما رہے کہ تمہیں سود یا کسی ناجائز طریقے سے دنیا کے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ کر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے بجائے، لوگ کہتے ہیں نا بڑا کاروبار ہے، لون لیا اور بہت آگے بڑھ رہا ہے، اب میں بھی لوں اور میں بھی آگے بڑھوں. وہ سودی کاروبار کر رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے، تو میں بھی آگے بڑھ کے ذرا بڑا آدمی بنوں. ایک دوسرے سے غلط چیزوں میں، ناجائز چیزوں میں، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں آگے بڑھو. مقابلہ کس بات پر ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کا. اب جو آدمی سود کھاتا ہے، اس کے دل میں سود کا لالچ ہوتا ہے، تو وہ حقیقت میں کہاں جاتا ہے؟ دنیا کے فائدے کی طرف لپکتا ہے. اگر کوئی دنیا کے فائدے کی طرف لپکے گا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اس کے مال میں کچھ اضافہ ہو جائے گا، لیکن اس کا آخری انجام اللہ کے یہاں بڑا خراب ہونے والا ہے. دنیا کے یہ ظاہری فائدے جو اللہ کے احکام کے خلاف ہو، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جنہیں حاصل کرنے کے لیے ریس لگائی جائے، بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر اس بات میں ہونی چاہیے کہ ہمیں پروردگار کی طرف سے مغفرت اور رضامندی کا سامان زیادہ سے زیادہ حاصل ہو اور آخرکار جنت نصیب ہو سکے. اب ایک اور بات کہوں، بچے بھی بیٹھے، سب یہ بھی بیٹھے، یہ بھی بیٹھے. فری فائر میں، پب جی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی چیز ہے، یا اللہ کی طرف بڑھنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، مقابلہ کرنے میں چیز اچھی ہے؟ میں نے اتنے لیول پار کر لیے، میں نے اتنوں کو مارا، اتنی چیزیں تیار کر لی. فائدہ کس چیز میں؟ گناہ کے کام میں آگے بڑھنے میں فائدہ ہے، یا اللہ کی طرف دوڑنے میں، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضا کی طرف دوڑنا چاہیے؟ دونوں میں فائدہ کس میں ہے؟ آپ بولو، بتاؤ. اللہ کی رضا کی طرف. تو ایسی چیزیں جس سے ہمارا نقصان کے سوا کچھ نہ ہو، گناہ کے سوا کچھ نہ ہو، ایسی چیزوں میں مقابلہ کرنے سے کیا فائدہ؟ وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ وقت ایسی چیزوں میں استعمال کرو جس سے میرا فائدہ بھی ہو جائے اور میرا اللہ بھی راضی ہو جائے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے. کیا فرما رہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اللہ فرماتے ایک دوسرے سے زیادہ تیزی دکھاؤ اپنے پروردگار کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے. آؤ 2 رکعت نماز پڑھو، نفل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے مغفرت مانگو. پھر آ کے مقابلہ کرو، کل تو نے کتنے پارے پڑھے تھے، کل تو نے کتنی درود شریف پڑھی تھی، کل تو نے اور کتنی علمی باتیں پڑھی تھی. مقابلہ اس باتوں میں کرو، مقابلہ ان باتوں میں کرو، مقابلہ معلومات حاصل کرنے میں کرو. جنرل نالج کا ہی لے لو، دنیاوی معلومات ہی لے لو، ان میں مقابلہ کرو. اب یہاں مغفرت سے مراد ہے اسباب مغفرت، یعنی ایسے نیک اعمال کی طرف دوڑ لگاؤ جو اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہو. اور کس طرف دوڑ لگاؤ؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اس جنت کی طرف بڑھنے کے لیے دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ تمام آسمان اور ساری زمین اس میں آ جائے. اب یہ بات جو اللہ نے فرمائی نے کہ اس جنت میں پوری زمین اور پورے آسمان آ جائے، یہ بات اللہ نے ہماری سمجھ کے اور ہماری سطح پر اتر کر اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ جس میں زمین اور آسمان آ جائے. کیونکہ انسان میں تو انسان کی نظر میں اتنا ہی ہے نا کہ بھائی ساری زمین ہے، سارا آسمان ہے. لیکن حقیقت میں جنت کی وسعت کتنی ہے، جنت کی چوڑائی کے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی بڑی ہوگی، کتنی وسیع ہوگی. کیونکہ یہ نہیں فرمایا کہ جنت بس اتنی ہے جس میں سارے زمین اور آسمان آ جائے.
جنت اتنی ہے کہ اس میں زمین اور آسمان آ سکتا، اور بھی بڑی ہو سکتی ہے، بلکہ صرف چوڑائی کا بیان کیا، لمبائی کتنی ہے نہیں بتایا، اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اب ہم جن چیزوں میں وقت ضائع کرتے ہیں اس سے ہمیں کیا ملتا ہے بتاؤ۔ اور اگر ہم اچھے کاموں میں وقت لگائیں گے تو جنت اللہ بتا، دنیا سنورے گی وہ بات تو الگ ہے۔ اس آیت میں آنے والا لفظ سارعو یہ مسارعت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں جلد سے جلد کوئی کام کرنے میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اب دین میں اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مقابلہ کرنا نیکی کے معاملے میں پسندیدہ اور محبوب ہے، جبکہ دنیاوی معاملات میں، گناہ کے معاملات میں صرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ برا ہے۔ جیسے آپ مال کے حصول میں مقابلہ ہو رہا ہے زبردست، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آپس میں حسد، آپس میں لڑائی، آپس میں جھگڑے۔ عزت کا حصول، پھر کیا؟ شہرت کا معاملہ، دنیا کے حصول، عہدہ، کرسی، مرتبہ، ڈگری، اس کے طلب میں، ان سب میں یہ بات بری ہے کہ انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں حرص لگ جائے، لیکن نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ یہ اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ اور اللہ کے نزدیک قابل تعریف جذبہ ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں خود اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ فاستبقوا الخیرات، کہ تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اب جنت کی وسعت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنم بیان فرمائی اور کیا فرمایا؟ اعدت للکافرین، کافرین کے لیے تیار کی ہے۔ یہاں جنت بیان فرمائی اور کیا فرمایا اللہ نے؟ اعدت للمتقین، وہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جس طرح آگ اور جہنم کفار کے لیے تیار کی ہے، اسی طرح جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو ایمان کے ساتھ تقوی کا راستہ اختیار کریں۔ اب اس کے بعد اب تقوی والا کون ہے، متقی کون ہے، یہ بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ متقی کون ہے، تقوی والا کون ہے؟ میں نے بول دیا متقین کے لیے تیار کی، اب ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ متقین کون ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اگلی آیتیں ہیں ان میں تقوی والوں کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی ہے، جس سے یہ مقصود ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب تقوی والے بندوں کی ان صفات میں جو کل آئے گی، وہ کل کی آیت، میں کل ایک ہی آیت کی تشریح کروں گا اور وہ تھوڑی لمبی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ پہلے سے وہ ذہن رکھ کر کے آئیے گا کہ جو متقی کی صفت ہے کل ایک ہی آیت کی میں تشریح کروں گا اور وہ لمبی ہونے والی ہے، آج ہی میں کہہ رہا ہوں اس بات کو۔ تو تقوی والے ان بندوں کی صفات کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، ان میں ابتدائی صفات کا تعلق بندوں کے حقوق سے، کہ بندوں کے حقوق کیا ہونے چاہیے، آپس میں رہن سہن، زندگی، معاشرت کیسی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کی جو صفات ہے اس میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی طرف رجوع کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ دو تین آیتیں، آیت نمبر 130 سے 132 تک میں نے آج باتیں رکھی۔ کل انشاءاللہ اس سے آگے کی ایک آیت کی الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اس کی تشریح کروں گا۔ اس کے بعد آگے بھی صفات ہے، لیکن کل صرف ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.